الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، چونکہ ابھی یہ ایام جو چل رہے ہیں، ان ایام میں ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ شادیاں ہو رہی ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. تو اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. چاہے وہ لوگ جن کے گھر میں شادی ہو یا چاہے وہ لوگ جن کو شادی کے اندر میں دعوت ملی ہو، ان تمام باتوں کے اندر میں شریعت اسلامیہ نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے. کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ اسی سلسلے میں آپ کو کچھ باتیں بتانی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ نکاح اسلام کے اندر میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. غیر قوموں کے یہاں اس چیز کی اتنی اہمیت نہیں پائی جاتی، خاص طور سے عیسائیت کے اندر میں، کہ ان کو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ وہ نکاح نہیں کرتے بلکہ رہبانیت اختیار کر لیتے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. لیکن اسلام کے اندر میں نکاح کو نہ صرف ایک ضرورت کہا گیا ہے بلکہ اس کا ایک مقصد بھی ہے. وہ مقصد نہ صرف دنیا کے اندر میں ہے بلکہ اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اس سلسلے میں آپ کو بتلایا جائے گا، لیکن آج کے خطبے میں جو آپ کو اہم اور امپورٹنٹ بات بتلانی ہے وہ یہ کہ ہم اگر نکاح کریں یا ہمارے گھر میں کسی کا نکاح ہو تو کیسا ہو. ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، تو ان کا نکاح کیسے ہونا چاہیے؟
اور اگر ہمیں نکاح کے اندر بھی دعوت ملی ہے، کارڈ آیا ہے، تو ہمیں دعوت کو قبول کرنی چاہیے یا کون سی دعوت کو قبول کرنی چاہیے؟ چنانچہ ہمارے سماج کے اندر میں کئی طبقے کے لوگ رہتے ہیں. ان میں سے 2 طبقے کے لوگ بہت ہی مشہور ہیں اور فیمس ہیں، ایک امیر اور ایک غریب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی امیر اور غریب رہا کرتے. ان کے یہاں بھی نکاح ہوا، ان کے یہاں بھی شادی ہوئی، ان کے یہاں بھی نکاح کی تقریب ہوئی. کیسے ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، آپ دیکھ لیجیے. ایک صحابی تھے جو بہت مالدار تھے، اتنے مالدار تھے، فرماتے ہو اپنی زبان سے کہ میں اتنی ترقی کر رہا ہوں کہ اگر مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مٹی سونا بن جاتی ہے. یعنی جو بھی کاروبار کرو اس کاروبار میں نفع ہی نفع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت سے، اور نفع دگنا نہیں بلکہ کئی گنا ہوا کرتا ہے. بڑے مالدار، انہوں نے نکاح کر لیا. صحیح بخاری کا یہ واقعہ، بہت ہی مالدار ہے، انہوں نے نکاح کر لیا اور اتنے چپکے سے اور اتنی خفیہ طریقے سے انہوں نے نکاح کر لیا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر نہیں تھی. آج کی تاریخ میں اگر کوئی آدمی اس طریقے سے خفیہ اور چھپا کر کے نکاح کر لے تو سماج کے اندر میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کسی کو خبر نہیں، چپکے چپکے کر لیا، نہ کارڈ آیا، نہ دعوت ملی، نہ کسی کو خبر ہوا، نہ سجاوٹ ہوئی، نہ دنگا اور نہ شور شرابہ ہوا، کچھ تو نہیں ہوا. لگتا کچھ نہ کچھ معاملہ الٹا ہے، بڑی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کا نام تھا، بہت ہی مالدار تھے. انہوں نے نکاح کے وقت میں اپنی مالداری کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا. انہوں نے نکاح کے وقت میں کوئی سجاوٹ نہیں کری. انہوں نے نکاح کے وقت میں کوئی 200 روپے یا 50 روپے یا 100 روپے والے کارڈ نہیں بانٹے. انہوں نے اپنے نکاح کا ڈھنڈورا اس طرح نہیں پیٹا کہ ایک بہت بڑا شامیانہ لگایا جائے یا ایک بہت بڑا ہال بک کیا جائے. انہوں نے اپنے نکاح کے موقع پہ کوئی آجا گاجا یا بارات وغیرہ کا کوئی نظام نہیں کیا. کیا ان کے پاس میں پیسے نہیں تھے؟ کیا ان کے ملنے جلنے والے دوست اقارب نہیں تھے؟ سارے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت ہی خفیہ طریقے سے نکاح کر لیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پہ ایک زردی کی نشان دیکھ لی جو کہ خوشبو کی نشان تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، تمہارے کپڑے پہ یہ زردی لگی ہوئی کس چیز کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا ہے. عورت کو مہر کتنا دیا ہے؟ تو کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس گٹھلی کے برابر سونا دے کر کے نکاح کر لیا، یعنی سونے کے عوض نکاح کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کری، کچھ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ تم نے بھائی ہمیں خبر کیوں نہیں کیا، تم نے کس عورت سے نکاح کیا، کہاں نکاح کیا، تمہارا نکاح کس نے پڑھایا، تم نے کون کون سے رشتے دار کو خبر کری، تمہارے بارات میں کتنے لوگ تھے، تمہاری شامیانہ کیسا تھا. ایسا کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. بارک اللہ لکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی، اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا کرے. اولم ولو بشاۃ، جب نکاح کر لیا ہے تو ولیمہ کرو، چاہے ایک ہی بکری کی حیثیت تمہارے پاس بھی کی نہ ہو، لیکن نکاح کرو، ولیمہ کرو. ایک مالدار آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کر رہا ہے،
لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں. یہ نکاح کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. آج ہمارے سماج کے اندر میں ہم کتنے بڑے مالدار کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں اپنی مالداری کا ڈھنڈورا پیٹنا ہے. اگر ہماری بزنس، ہمارا تجارت بہت اچھا چل رہا ہے تو اس کے باوجود بھی کم از کم 25 لاکھ روپے ہم ڈپوزٹ کر کے رکھتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے بچے کی نکاح کے لیے. ارمان پورا کرنا ہے، بڑا بچہ ہے یا سب سے آخری بچہ ہے، سب سے آخری ہمارے گھر میں شادی ہے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کیا سجاوٹ ہوتی ہے، کیا بگیاں آتی ہے، کیا گھوڑے آتے، کیا گانا بجانا ہوتا ہے، کیا ناچ گانا. مثال میں مان لیجئے کہ شریعت ہے ہی نہیں ان کے اندر میں، اسلام پتہ نہیں کہاں چلا جاتا. ایسے لوگ نکاح کرتے آج کی تاریخ میں، ایسے ڈھنڈورا پیٹ کر کے منہ چڑھاتے، شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑاتے اور لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ ایسے نکاح ہونا چاہیے. اس طریقے سے بارات لے کر کے جاتے، کئی گاڑیاں جاتی ہیں، بارات نہ جائے تو ان کے گھر میں نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بڑے بڑے بس جاتے، پٹاخے پھوڑے جاتے اور پتہ نہیں کون کون سے رسوم و رواج کی پابندی کی جاتی ہے. الگ بات ہے، لیکن ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج کے اندر میں جو ہماری نظروں کے سامنے میں دکھتا ہے گویا کہ وہ شریعت اسلامیہ کا کھلا مذاق بنایا جا رہا ہے. پھر بھی ہم مسلمان بنے گے. 25 لاکھ روپے بلکہ اس سے زیادہ لاکھ روپے خرچ کر ڈالتے ہیں اپنے نکاح کے اندر میں، شادیوں کے اندر میں. لیکن ایک بچے کی تعلیم کے لیے اگر پیسہ مانگ لیا جائے کہ فلاں بچے کی تعلیم کے لیے کچھ پیسہ دے دیجیے تو ان کے جیب سے مشکل سے 500 روپے بہت ہی مشکل سے نکلیں گے. جو قوم اپنے بچیوں کے نکاح میں 25 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہو، اس قوم کے تباہی اور بربادی کا نظارہ دیکھ لیجیے اپنے آنکھوں کے سامنے. یہ ہمارے سماج کے اندر میں، ہمارے یہاں تعمیر کا کوئی مزاج نہیں ہے، ہمارے یہاں انتی کا کوئی مزاج نہیں ہے، بلکہ یہی مزاج ہے کہ شادی میں اتنے لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں ورنہ ہماری ناک کٹ جائے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت ہی غریب آدمی تھا. صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کے اندر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، خاموش رہے. جب اس عورت نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو ایک صحابی نوجوان کھڑے ہوئے اور اٹھ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرا ان کا ان سے نکاح کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس میں کچھ مہر ہے دینے کے لیے؟ مہر دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس میرے پاس میں جو کپڑے ہیں جو میں پہنا ہوا بس وہی ہے میرے پاس، اور کچھ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا دیکھ اپنے گھر میں کچھ بھی ہو، وَلَوْ خَاتَمٍ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کی اگر ایک انگوٹھی بھی ہو تو اس کو بھی لے کر کیا، اس کے عوض میں تیرا نکاح پڑھا دوں گا. وہ نوجوان خوشی کے مارے گیا اپنے گھر میں، گھر کو پورا چھان مارا، کہیں کچھ نہیں ملا. واپس آیا اور آ کر کے کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں تو ایک لوہے کی انگوٹھی کیوں نہیں؟ بڑی مایوسی کے انداز میں اس نے کہا اور مایوس ہو کر کے بیٹھ گیا. اب ایسا لگتا تھا کہ نکاح ہوگا ہی نہیں، اس کے پاس میں کچھ نہیں، بڑا مایوس تھا. کچھ دیر گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تجھ کو قرآن کی کچھ سورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. کس کو یاد نہیں ہوا آج کی تاریخ میں؟ ایک دو دین کی جس تصویر رکھتا ہو اس کو بھی یاد ہو، سورہ اخلاص، سورہ فلق وغیرہ کچھ صورتیں یاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرا نکاح اس عورت سے کر دیتا ہوں، تو نے جو صورتیں یاد کی ہیں ان صورتوں کو اس کو سکھا دے، یہ تیرا مہر ہوگا. قرآن کی صورتوں کو سکھانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مانا، اور اس مہر کے عوض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب آدمی کا اس عورت سے نکاح کر دیا.
اتنا غریب آدمی تھا کہ اس کے پاس میں مہر دینے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا۔ اب آپ کو اہمیت سمجھ میں آنی چاہیے کہ نکاح کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں اگر لاکھ 2 لاکھ یا کئی لاکھ روپے نہ ہو تو ہمارے سماج کے اندر میں نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہماری اپنی پراپرٹی، ہمارا بزنس، ہمارا تجارت اگر نہ ہو تو ہمارے یہاں نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لڑکا کا اپنا گھر نہ ہو، اپنی گاڑی نہ ہو، اپنا بینک بیلنس نہ ہو، اس کا نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ لڑکا کیا کرتا ہے؟ وہ معمولی روپے کماتا ہے، دیندار ہے۔ لوگ تلاش کرتے لڑکا دیندار ہونا چاہیے، آج کے حساب سے گٹکا نہیں کھانا چاہیے، پان بیڑی سگریٹ کا نشہ وار نہیں ہونا چاہیے، لڑکا 5 وقت نمازی ہونا چاہیے، لڑکا دیندار ہونا چاہیے، ساری چیز مل جاتی ہے۔ کتنا کماتا ہے؟ مشکل سے 10,000 روپے مہینے کماتا ہے، نہیں چاہیے۔ جو 10,000 روپے کما کر کے خود اپنا پیٹ نہ پال سکتا ہو، ہماری بیٹی کا کیا، ہماری بہن کا کیا پیٹ پال سکے گا؟ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ صرف اسی بنیاد پر دینداری تلاش کرتے ہیں۔ دینداری ہوتی ہے، لیکن جہاں پر پراپرٹی کا معاملہ آتا ہے، جہاں لین دین کا معاملہ آتا ہے، فوراً ریجیکٹ کر دیتے، نہیں کرنا۔ چلی جاتی ہے دینداری، پتہ نہیں کہاں ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورتوں پہ مہر باندھ کر کے نکاح کر دیا۔ غریب آدمی تھا نا، اور ہمارے یہاں آج کے سماج کے اندر بھی دیکھیے کیسا نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کرنی ہے، ماں باپ فکر مند، بچی جوان ہوگی، بڑی ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی رشتہ لینے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری بیٹی کا، ہماری بہن کا، ہماری گھر کی بچی کا کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے پاس میں کچھ نہیں۔ بچے کے ماں باپ کو فکر مند ہو جاتے۔ کیا کرے؟ سماج کے اندر میں یہ چلی آ رہی، یہ پرمپرا چلی آ رہی۔ گھر کے اندر میں اگر کوئی گانا بجانا نہیں ہوگا اور خرافات نہیں ہوگا تو شادی کا تصور ہی نہیں، یہ پایا جاتا۔ اب کیا کرتے ہیں بیچارے ماں باپ؟ سود پہ بیاج پہ پیسے لیتے، سود بیاج پہ پیسے لے کے اس کے باوجود بھی اگر گھر جاتا ہے تو گھر میں جو اثاثہ رکھا ہوا ہوتا ہے سونے اور چاندی کی شکل میں، اس کو لے کے گروی رکھ دیتے۔ گاؤں میں اگر تھوڑا سا کھیت کھلیان ہو، اس کو لے کر کے بیچ دیتے۔ کہیں پہ تھوڑی سی کوئی چھوٹی سی دکان ہو جس سے اپنا پیٹ پالتا ہے، اس کو لے کر کے بیچ دیتے۔ اس پہ اگر گھر جائے تو رشتہ داروں کے جھامنے میں جا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے ان سے قرض کی بھیک مانگتے۔ اس پر بھی اگر نہیں پورا ہوتا ہے تو سماج کے جو بڑے بڑے ٹھیکیدار لوگ ہیں ان کے سامنے میں جا کر کے اپنے آنسو بہاتے۔ عورتیں بیچاری کسی کے گھر میں جا کر کے چولہا برتن مانج کر کے کیسے کر کے اپنی بچی کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے۔ بھائی بیچارہ فکر مند رہتا ہے، میری بہن بڑی ہوگی تو اس کا نکاح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے کر کے انتظام کرتا ہے۔ باپ کسی دوسری شہر میں جا کر کے مسجد میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو سامنے میں ہاتھ پھیلاتا ہے، بھائی صاحب میری بیٹی کا نکاح ہے، کچھ اللہ کے واسطے تعاون کیجیے۔ نہیں تعاون ہوگا، میرے پاس میں 1,00,000 2 لاکھ روپے نہیں ہوں گے، میری بچی کا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ تصور ہمارے آج کے سماج کے اندر میں پایا جاتا ہے۔ کس نے کیا اشارہ؟ یہ سسٹم جو آج ہمارے نظام ہمارے سماج میں چل پڑا ہے، کہاں سے کیسے ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کتنا آسان طریقے سے نکاح ہوا، کسی کو کچھ کرا دیا، اللہ کے رسول نے نکاح کرا دیا۔ یہ نکاح آج کی تاریخ میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں کیا تصور ہے نکاح؟ کسی کے بھی یہاں جائے بارات کی شکل میں جانا چاہیے، بارات کی شکل ہونی چاہیے۔ بارات کا تصور کہاں سے آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بارات کا تصور یہاں سے آیا کہ چونکہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا یا ایک گاؤں سے دوسری جگہ دوسرے گاؤں میں جانا ہوتا تھا، تو وہ زمانہ تھا لوٹ پاٹ کا زمانہ تھا، لوٹ مار ہوتا تھا، ڈکیتی ہوتی تھی، تو لوگ ایک ٹولیوں کی شکل میں 50 آدمی 60 آدمی 70 آدمی ایک ٹولیوں کی شکل میں جایا کرتے تھے اور وہاں نکاح کر کے لے کر کے آیا کرتے تھے۔ اس سے کیا تھا کہ ٹولی بنا کر کے جب جاتے تھے تو دشمنوں کی شرارت سے محفوظ رہتے تھے، ڈکیتی سے محفوظ رہتے تھے۔ اب وہاں سے بارات کا تصور چل پڑا، لوگ بتلاتے ہیں کہ یہ بارات کا تصور ہے۔ تو جب آپ اپنے خود کہتے ہیں کہ بارات کا یہ تصور ہے،
ڈکیتی سے محفوظ کرنا، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارات کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا. صحابہ نے نکاح کیا، کیسے نکاح کیا؟ کیا بارات لے کر کے نکاح کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے نکاح کرنے کے لیے، تو کیا اپنے بارات لے کر کے صحابہ کو گئے نکاح کرانے کے لیے؟ آج ہمارے یہاں یہ بھی تصور پایا جاتا. اللہ کے واسطے یہ میں آج آپ کو ممبر سے کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بارات کا تصور کرتے وہ حرام کرتے. بارات کا تصور حرام ہے، اور بارات میں جانا بھی حرام ہے، بارات کا کھانا بھی حرام ہے، اور بارات میں شامل ہونا بھی یہ سب سے بڑا حرام کام ہے. اللہ کے واسطے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کیجیے. آپ بارات لے کر کے جا رہے ہیں، 100 آدمی لے کر کے جا رہے ہیں، غریب آدمی. اپنے گھر میں مہمان کو کھانا کھلائیے. آپ اپنے 100 مہمان کو لے کر کے اس غریب آدمی کے گھر پہ لا دے دیں، اس کو کھلاؤ. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لڑکے کو کچھ نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے باراتیوں کا سواگت بہت بہترین طریقے سے ہونی چاہیے، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے. بس ہم یہ چاہتے ہیں. یہ تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. کچھ مت دیجیے آپ دہیج کے اندر میں، لیکن ہم جو بارات لے کر کے جائیں گے 50 آدمی 100 آدمی کا، تو ہمارے باراتیوں کو ذرہ برابر بھی شکایت نہیں ہونی چاہیے. اب وہ بیچارہ غریب بھائی غریب باپ باراتیوں کی شکایت نہ ہو، اس کے لیے دن رات فکر مند رہتا ہے اور جتن کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا سے کیا نہیں کرتا، باراتیوں کے پیچھے پیچھے آگے آگے گھومتا رہتا، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کسی کو کوئی شکایت نہ ہو جائے. یہ کھا لیجیے، وہ کھا لیجیے، آپ کے لیے میں نے یہ پکوایا ہے، وہ پکوایا. کیسے کیسے کر کے اس طرح سے ہمارے سماج کے اندر میں چلا ہے. اتنا لوگ چھپا دیتے، اتنا گرا دیتے انسانیت کو. مسلمان کو ایک مسلمان کو اپنے سامنے میں نیچا گرا دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، صرف بارات کے نام پہ اور سواگت کے نام پہ. یہ ہمارے سماج کے اندر میں چل جائے. تو کون ایسا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ایسا کوئی معاملہ اگر ہے جو بارات کا سسٹم ہو، اللہ کے واسطے اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ہو تو آپ اس کی دعوت اس کے منہ پر مار دیجیے کہ ہم ایسی دعوت قبول نہیں کرتے. اس کی مثال دیکھ لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی آپ کو ملے گی. سنن نبی داؤد کے صحیح درجے کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے یہاں آج کے سماج میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ شوق سے کرتے ہیں، کچھ لوگ مجبوری میں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سماج کے اندر میں اپنی ناک کو اونچی کرنے کے لیے کرتے ہیں. فلاں کا نکاح میں اگر 5 لاکھ روپے خرچ ہوا تھا تو ہمارے نکاح میں بھی اور ہمارے تقریب میں بھی 10 لاکھ روپے خرچ ہونے چاہیے. فلاں کا نکاح یا فلاں کا ولیمہ ایک ایسے ہال میں ہوا تھا تو ہمارا ولیمہ اور ہمارا نکاح بھی ایک بڑے ہال میں ہونا چاہیے. باہم فخر کرنے کے لیے لوگ تقریب کرتے، لوگ نکاح کرتے. سنن نبی داؤد کی روایت. یہ ہمارا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد آپ سنتوں کی پابندی کرتے ہیں. 12 رکعت سنت نہیں چھوٹنی چاہیے. کوشش ہوتی ہے آپ فجر کے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد. وتر تو شاید ہی کوئی چھوڑنا چاہتا ہو. ہر آدمی کوشش کرتا ہے وتر پڑھے، چاہے آدھی رات کو اٹھ کر کے کیوں نہ ہو یا فجر سے پہلے اٹھ کر کے کیوں نہ ہو. سنتوں کو نہیں چھوڑو. لیکن نکاح کی سنت کہاں چلی جاتی ہے، ان کے دامن سے پتہ نہیں چلتا. نکاح کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بتلایا، جو طریقہ بتلایا ہے، وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ دن رات سنتوں کی پابندی کرنے والے، 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرنے والے، نکاحوں کی سنت ان کی کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے پر فخر کرنے والے نکاح سے منع فرمائے کہ ان کی دعوت قبول کی جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جو لوگ اپنی ناک کو اونچی کرنے کے لیے، جو لوگ شان و شوکت بکھارنے کے لیے، اور جو لوگ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اور جو لوگ کسی پر آگے بڑھنے کے لیے اس طرح سے تقریب پر منعقد کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا. جو آدمی بھی ایسی کوئی دعوت قبول کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نافرمانی کرتا ہے، چاہے دن رات سنتوں کی پابندی کیوں نہ کر لے. ایک اور روایت ابن ماجہ کی روایت ہے، اس سے آپ کو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مہمان آیا. دونوں شوہر اور بیوی نے پلان بنایا، مہمان آیا، اچھا کھانا پکایا جائے. پلان بنایا، اچھا کھانا بنایا جائے.
تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہ اسی موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ ایگری ہو گئے, ہاں بالکل اللہ کے رسول پر کوئی بلایا جائے, دعوت چلیں, گھر میں کھانا پک رہا ہے, آپ بھی تشریف لے کر. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر دی. جس وقت دعوت تھی گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, گھر کا دروازہ بند تھا, چوکھٹ پہ ہاتھ رکھا, چوکھٹ پہ ہاتھ رکھا, اور ایسے ہی ہاتھ رکھا, ایک کونے پہ ایک چادر لٹکی ہوئی تھی اور اس چادر میں نقش و نگار بنے ہوئے, ڈیزائن بنا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جیسے اس چادر پر پڑی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پیر واپس آ گئے, گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے. جب فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی واپس چلے گئے, دوڑے دوڑے آپ کے پیچھے جایا. کیا بات ہے, اللہ کے رسول کیوں آ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں جو وہ چادر لٹکی ہوئی ہے اس میں نقش و نگار, اس میں ڈیزائن تھا. جو جس گھر میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو میں وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھر میں, جس گھر میں اللہ کی معصیت, اللہ کی نافرمانی ہو, اس گھر میں داخل نہیں ہوئے. ہمیں کہا گیا ہے اس روایت کے مطابق کہ جس شادیوں کے اندر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو, جس نکاح کے اندر میں شریعت کی دھجیاں بھی کھیلی جا رہی ہوں, آپ کو منع کیا گیا آپ اس کی دعوت قبول مت کیجیے. اور اگر آپ دعوت قبول کر کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ شریعت اسلامیہ کا مذاق بنایا جا رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی کی جا رہی ہے, تو آپ کا کرتب بنتا ہے آپ الٹے پیر واپس آ جائیے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں, شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, عورتیں ننگی گھوم رہی ہیں, جوان جوان بیٹیاں بال کھول کر کے آدھے آدھے کپڑوں میں گھوم رہی ہیں, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, مستیاں ہو رہی ہیں, اور اس کے علاوہ ہنسی مذاق چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ فضول خرچیلا معاملہ چل رہا ہے, گانا بجانا ہو رہا ہے. ولیمہ, لوگ ولیمہ کرتے, کیسا ولیمہ ہونا چاہیے؟ 300 روپے پلیٹ, 400 روپے پلیٹ کا ولیمہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کھانا سب سے برا کھانا ہے, ولیمہ کا کھانا سب سے برا کھانا ہے جس کھانے کے اندر میں صرف مالداروں کو پوچھا جائے اور غریبوں کو نہ پوچھا جائے, مسکینوں اور محتاجوں کو نہ پوچھا جائے. 300 روپے کا پلیٹ آپ کا اگر ولیمے کا کھانا ہوگا, آپ غریب کو کیوں پوچھیں گے, مسکین کو محتاج کو کیوں پوچھیں گے, مالدار کو نہیں پوچھیں گے آپ. 300 روپے والا پلیٹ کا کھانا جو آپ کا شان بنے گا کس میں بنے گا؟ مالداروں میں بنے گا, غریبوں میں تو نہیں بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے برا کھانا وہ ہے کہ جس میں صرف مالداروں کو پوچھا جائے, غریبوں مسکینوں کو نہ پوچھا جائے. روزانہ ہمارا ان سے سلام کلام ہوتا ہے, روزانہ 5 وقتہ ہم ان کے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں, بیچارے مسکین ہیں, غریب, اس کے باوجود میں نہیں پوچھتے. دعوت میں, ولیمے کی دعوت میں نہیں پوچھتے. کس کو پوچھتے؟ جو اپنا لیول کا ہو, مالدار ہو, جو ہمارے تقریب میں, ہمارے نکاح میں, ہمارے ولیمے میں سونے کی انگوٹھی دے سکے یا بڑا گفٹ دے سکے, ہم اس کو پوچھتے. جو چمچماتی کار میں آئے اور جو بلٹ گاڑی میں آئے, ہم اس کو دعوت دیتے. جو پہلے سے جن کا پیٹ بھرا رہتا ہے ہم ان کو دعوت دیتے. سب سے برا کھانا, سب سے برا ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں صرف مالداروں کو پوچھا جائے, غریب اور مسکینوں کو نہ پوچھا جائے. روزانہ آپ قدم سے قدم, کندھے سے کندھے ملا کر کے اس کے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں, لیکن اس کو ولیمے میں نہیں پوچھتے. کیوں؟ وہ مسکین ہے, غریب ہے, محتاج ہے, ضرورت مند ہے, نہیں پوچھتے آپ. اللہ کے واسطے ایسا مت کیجیے. اگر ایسا آپ ولیمہ کرتے ہیں تو معاف کیجیے, آپ ولیمہ نہیں ہے, شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ کو کھلانا ہے کھلائیے. 300 روپے, 500 روپے, کوئی ممانعت نہیں ہے, کریے آپ, لیکن شریعت اسلامیہ کا مذاق مت اڑائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ولیمہ کیجیے اور نکاح کیجیے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی. ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سنتوں کو احیا کیا جائے, سنتوں کو زندہ کیا جائے, سنتوں کو پھیلایا جائے, لوگوں کے اندر میں یہ بیداری پیدا کی جائے. کیسے بیداری پیدا ہو؟ جب ہم خود سماج میں ڈھل جائیں گے. لوگ بات شکایت لے کر کے آتے, کیسے کریں,
بہت سارا پرابلمس ہے، نہیں جائیں گے اگر کسی کی بارات میں، کسی کے نکاح میں یا کسی کے اس تقریب میں تو شکایت پیدا ہو جائے گی. آپ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے. شریعت اسلامیہ کے دھجیاں بکھری جا رہی ہیں. ہاں کہیں کہیں کوئی رشتہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، بہت رشتہ نازک ہوتا ہے. آپ کی بہن کا رشتہ لگا ہوا ہے، آپ کی بیٹی کا کہیں پر رشتہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے اور آپ کو دعوت دی جا رہی ہے. نہیں جائیں گے تو آپ کی بیٹی کا یا آپ کی بہن کا رشتہ ختم ہو جائے گا. تو اتنی گنجائش ہے شریعت اسلامیہ کے اندر میں، آپ چلے جائیے، لیکن آپ وہاں پہ جا کر کے کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہ غلط ہے تو آپ کہیے، اور اگر نہیں کہہ سکتے ہو تو جا کر کے واپس آ جائیے. وہاں کسی بھی معاملے میں آپ شریک مت ہوں. ایک حاضری وہاں درج کرا دیجیے کہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اس کے بعد آپ آنے کی کوشش کیجیے. تو اس طرح سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے نکاح کے معاملے میں. تو اگر آپ کے ہمارے گھر میں کسی کی یہاں کوئی معاملہ اگر چل رہا ہو یا کہیں سے آپ کو کوئی دعوت آ رہی ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ کہیں وہاں پہ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی تو نہیں ہے، کہیں شریعت اسلامیہ کی دھجیاں تو نہیں بکھری جا رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. تو آپ سب سے پہلے اس کو دیکھ لیجیے. اگر یہ ہے تو آپ ڈائریکٹ ان کو منہ پر کہہ دیجیے بھائی آپ کی دعوت ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ کی یہاں اس طرح کا معاملہ ہے اور یہ شریعت اسلامیہ کے اندر بھی نہیں ہے. اور جب آپ خود اس معاملے میں کھڑا اترنے کی کوشش کیجیے. جب آپ کھڑا اتریں گے تب آپ کسی کے منہ پر کہنے کی آپ جسارت کر سکیں گے. لیکن آپ خود اپنے معاملات میں اس طرح سے ہلکے پڑ جائیں گے اور خود اس طرح کے معاملات میں آپ جو ہے ملوث ہو جائیں گے تو آپ سامنے والوں کو کیا جواب دیں گے؟ تو نہیں جواب دے سکیں گے. اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے گھر میں لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے. اور جو لوگ اس طرح سے بارات کا تصور کرتے ہیں ان کی بارات پہ مت جائیے. اور جو لوگ اس طرح کا حرکت کرنے کی سوچ رہے ہیں اللہ کے واسطے ان سے گزارش ہے کہ وہ بعد آ جائیں. اور ایک تو آخری بات یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر نکاح مسجد میں ہوا کرتا، زیادہ تر نکاح. ہاں کہیں کہیں ہوا، مسجدوں کے باہر میں بھی ہوا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے موقع پہ تھے، سفر کے موقع پہ اللہ کے رسول نے نکاح کیا، مسجد میں نکاح نہیں ہوا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں زیادہ تر نکاح مسجدوں میں ہوا کرتا تھا. آج ہمارے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی. آپ دیکھ لیجیے عیسائیوں کے یہاں چلی جائے، ان کی یہاں نکاح کا تصور ہی چرچ کے اندر میں ان کے بارے میں کام کیا ہے. لڑکا اور لڑکی چاہے جتنے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، بادشاہ کی لڑکی اور بادشاہ کی لڑکی دونوں کہاں جاتے ہیں؟ عبادت گاہ میں جاتے، وہاں نکاح ہوتا ہے، وہاں ان کی شادی ہوتی ہے. اور ہمارا نکاح، ہماری شادی کیا ہوتی ہے؟ مسجدوں میں ہمارے نکاح کا تصور نہیں تصور پایا جاتا. اس لیے اللہ کے واسطے مسجدوں کے اندر میں نکاح کو نکاح کا تصور پیدا کیے، اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ نکاح کریں گے تو لوگوں کی دعائیں آپ بٹوریں گے، لوگوں کے اندر میں اچھا پیغام جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء ہوگا اور لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ نکاح اور شادی اس طریقے سے کرنی چاہیے اور غیر مسلمان کے یہاں یہ پیغام جائے گا. تو یہ فضول خرچی جو لاکھوں لاکھ روپے ہمارے یہاں شادیوں میں ہو رہے ہیں، اللہ کے واسطے اس کو تعمیری کام میں لگائیے، قوم کی ترقی میں لگائیے، قوم کے بچے پڑھیں آگے بڑھیں، اس کی میں لگائیے. ہماری مسجدوں سے اذان کے علاوہ اور جو چیزیں بلند ہوں اس کے لیے کوشش کیجیے ان پیسوں سے، اور ان پیسوں سے جہاں جہاں اسلام کا احیاء ہو، جہاں جہاں شریعت اسلامیہ پھیلانے والا معاملہ ہو وہاں پہ خرچ کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح معنوں میں سنتوں کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ فضول خرچی نہ کریں یا فضول خرچی نہ کریں. لا العالمین ہم تمام لوگوں کو نہ معصیت اور نہ فرمانی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لا العالمین ہم نے جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہے انہیں اپنے اسباب سے قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. لا العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما. لا العالمین ہمارے مدارس اور ہماری مساجد کی حفاظت فرما. لا العالمین دنیا کے اندر جو جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں لا العالمین ان سب کی مدد فرما. لا العالمین ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ اور ہمارے دعات کی حفاظت فرما. لا العالمین جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ اپنے رزق کے حلال کے لیے جو جہد کر رہے ہیں عالمی ان کی جائز مقاصد کی کامیابی عطا فرما. جب تک ہم جیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہیں دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.